بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ ہے وہ ہے اسلامی تاریخ، قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ دیکھیں، اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کرا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت ملی تھی، نبوت جو ملی تھی وہ فرعون کو اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ تو دیکھیں، فرعون نے بڑی سرکش اور بغاوت اختیار کری، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون کا کیا حال کرا ہے، بحر قلزم میں ڈبو دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بحر قلزم سے پار کر دیا، لیکن فرعون کو ڈبا دیا۔ تو اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم کو جو ہے نا راستے پر یقین نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو جو یقین ہونا چاہیے وہ اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا تھا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام جب آگے گئے تو دیکھا کہ اس وقت ایک نہر، اس وقت بحر ہے اور وہ نہر ہے، اس نہر سے ہم کیسے پار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم اپنی لاٹھی مارو، لاٹھی مار تو 12 راستے جاری ہو گئے، لیکن اسی جب باری آئی فرعون کی تو وہ ڈوب گیا۔ تو دیکھیں، فرعون جب ڈوب گیا تو فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحر قلزم پار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے وطن فلسطین جانے کا حکم دیا، جو ان کا اپنا آبائی وطن تھا، فلسطین جانے کا حکم دیا۔ اب جن پر کیا کر لیا تھا؟ قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، مگر بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی جنگی طاقت و قوت کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس بزدلی پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہنے کی سزا دی، جو کوہ طور کے شمال میں اور صحرائے سینا کے جنوب میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جلیل القدر نبی کی برکت سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، سخت گرمی سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ، کھانے کے لیے من سلوہ نازل فرمایا، مگر بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے، من سلوہ جیسی نعمتوں کو چھوڑ کر ساگ سبزیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ پھر جب ان کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر گئے تو ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس شرک و بت پرستی کی معافی اور توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کا حکم دیا گیا، جس کے نتیجے میں 3000 یا 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ غرض نافرمانی کی وجہ سے یہ قوم 40 سال تک ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل نہ ہو سکی۔ تو دیکھتے ہوں گے، آپ سنتے ہوں گے کس طرح حضرت بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات تھے، اکرامات تھے، لیکن کیا کیا ان کی بدعمالیاں تھیں۔ وہ آپ جب مختصر سے ان کے واقعوں کو سنیں گے اور ان کی بدعمالیوں کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے اوپر بدعمالیاں پھینکی تھیں، کیوں ان کے اوپر اپنی ضربت علیہم ذلہ اور کیوں ان کے اوپر اپنی لعنت برسائی تھی۔ تو جب آپ سنیں گے، اور کہاں یہ ایسی قوم جس کے اوپر بادل بھی سایہ کر رہے ہوں، کھانے کے لیے بھی آسمان سے آ رہے ہو، منہ سلوہ جیسی مل رہی ہو، لیکن ان سب چیزوں کی کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ بے حرمتی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سارا کچھ چھین لیا۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے، ہم لوگوں کو جو اچھا بھی مل رہا ہے نا، جیسا بھی مل رہا ہے، ہم کو اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ اس سے بہتر ہم کو دے گا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اندھیری رات میں روشنی ظاہر ہونا۔ حضرت اسید بن حضیر، عباد بن بشر اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھر جانے کے لیے نکلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک روشنی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو اس روشنی کے بھی 2 حصے ہو گئے اور دونوں صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم پر اپنا عذاب بھیج دے اور اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے، دعا قبول نہ ہوگی۔ خلاصہ، نیکیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور مطابق اور وسعت کے مطابق لازمی اور ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ہر کام میں کامیابی کی دعا۔ دین اور دنیاوی کام کی درستگی کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی جانب سے ہمیں رحمت سے نوازیے، ہمارے کاموں میں اچھائی پیدا کر دیجیے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا اسے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے۔ تو دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، ساری حکومت اسی کی ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں،
وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، تمام بھلائیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی ہوئی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں، ابلیس بھی رحمت کی امید کرنے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی مغفرت کریں گے کہ شیطان بھی امید کرنے لگے گا کہ شاید اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، عصمت سرمے سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما عصمت ہے جو آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے۔ نمبر 10 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور کلمہ طیبہ اور اللہ کی پاکی کو اپنے اوپر لازم کر لو، غفلت مت کرو اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، کیونکہ ان سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا اور یہ عمل کی گواہی دیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارہا کہ اس دن ہر ایک چیز اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل